اسلامی اخلاق و آداب میں غیر مسلموں کے حقوق سے متعلق گفتگو ہوگی۔ غیر مسلموں کے دینی مذہبی حقوق بھی ہیں، سماجی حقوق ہیں، اقتصادی حقوق ہیں۔ آج ہم صرف مذہبی حقوق کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام نے ان کو جو متعدد حقوق دیے ہیں تو ان میں مذہبی حقوق بھی ہے۔ مذہبی حقوق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ان کو اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ اسلام جو دین برحق ہے اور ساری دنیا کے لیے ہے، سارے جہان کے لیے ہے، تو اس کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں ان کو اسلام کی طرف بلانا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ تو مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے وہ دعوت اور تبلیغ کی ذمہ داری ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی پر عمل کرتے تھے۔ چنانچہ ایک یہودی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار پڑا تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس سے اسلام لانے کی بات کہی۔ وہ اسلام لایا۔ اللہ کے رسول نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار کہہ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ دوسری بات یہ کہ ہم ان کو اسلام پر مجبور نہیں کریں گے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اصول ہے کہ دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ کوئی بھی مذہب آدمی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے اطمینان کے بعد اور اندرونی طور پر مطمئن ہونے کے بعد اختیار کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف ہے اسلام پیش کر دینا ہے۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اور ما علی الرسول الا البلاغ۔ صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے تھے کہ اسلام کی دعوت دوسروں کے سامنے پیش کر دیتے تھے۔ اگر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو زور زبردستی نہیں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، عبادت گاہوں پر چڑھائی نہ کی جائے، اور کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ ہو وہ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے تاکہ اس مذہب والے اپنی عبادت گاہوں کے اندر اپنے مذہبی اعمال کی ادائیگی آسانی سے کر سکیں۔ ایک بات جو پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام جو ہے زور زبردستی سے پھیلایا گیا ہے اور اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، تو یہ سراسر غلط الزام ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات ہمیں جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اسلام کا یہ اصول ہے لا اکراہ فی الدین، جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آدمی زور زبردستی سے کوئی عقیدہ، کوئی مذہب نہیں اختیار کر سکتا، بلکہ دلائل کے ساتھ اور اندر سے مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ اختیار کر سکتا ہے۔ زور زبردستی سے اختیار کرنے کے بعد آدمی زیادہ دن تک اس پر قائم نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں تھیں وہ لوگوں کو مذہب میں داخل ہونے کے لیے زبردستی کرنے کے لیے نہیں تھیں، بلکہ دین کی راہ میں، مذہب کی راہ میں جو رکاوٹیں تھیں ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تھیں۔ آج آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر بڑے بڑے اسلامی ممالک پائے جاتے ہیں، وہاں پر کبھی مسلم فوج داخل ہی نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود وہاں بھی آج اسلام ترقی پر ہے اور بغیر کسی زور زبردستی کے لوگ برابر جو ہے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ کتنی قومیں ایسی ہیں جو اسلام میں داخل ہوئیں، حالانکہ وہ اسلام کے اوپر ان کا غلبہ تھا اور مسلمانوں کے اوپر ان کو فوقیت حاصل کی، جیسے تاتاری ہیں، لیکن وہ بھی مسلمان ہوئے، حالانکہ مسلمان اس وقت بے حد کمزور تھے، لیکن وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے مسلمانوں کی کمزوری کے باوجود۔ اس سلسلے میں غیر مسلم اہل انصاف کی گواہیاں موجود ہیں، شہادتیں موجود ہیں۔ چنانچہ فرانسیسی مفکر گوسٹاف لوبون جو ہے اس نے صاف لکھا ہے کہ لم ینتشر القرآن بالسیف، کی قرآن جو ہے تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ صرف دعوت سے پھیلا ہے۔ اسی طرح سے انگریز مفکر جو ہے توماس آرنلڈ، اس نے بھی صاف لکھا ہے کہ ہم نے کہیں ایسا نہیں پایا کہ مسلمانوں نے غیر مسلموں کو اسلام لانے پر مجبور کیا ہو، بلکہ لوگ جو ہے خود ہی اسلام میں داخل ہوتے تھے، اسلام کی اچھائیاں دیکھ کر کے۔ بہرحال تو اسلام نے مذہبی حقوق کی بھی رعایت کی ہے، حفاظت کی ہے، اور اس سلسلے میں
اس کی واضح ہدایات موجود ہیں، ان ہدایات کو سمجھنے اور برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔